السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وفاقی حکومت کو ایک لانگ مارچ سے گرا دینے کا دعویٰ کرنے والے عمران خان صاحب کے اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکتی جا رہی ہے۔ ان کے جو بہت زیادہ قابل اعتماد ساتھی تھے وہ ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ عارف علوی صاحب بھی یو ٹرن لے گئے ہیں، پنجاب کے وزیر داخلہ بھی استعفیٰ دے گئے ہیں، پھر بھی عمران خان صاحب اپنے لانگ مارچ کی تیاریاں جاری رکھے ہوئے۔ انہوں نے کیا تیاریاں کی ہیں، کیا ان کے پلس پوائنٹ ہیں، کیا ان کے مائنس پوائنٹ ہیں، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور وہ جو ان کو ویڈیوز کا خوف ہے وہ کیوں لاحق ہے، عمران خان صاحب نے آج بھی اس حوالے سے تذکرہ کیا ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر جو وفاقی حکومت ہے اس نے کیا تیاریاں کی ہیں، کیا ان کے پلس پوائنٹ ہیں، کیا ان کے مائنس پوائنٹ ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں ان کو ملتوی کرانے کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئی ہیں، اور 16 جولائی کو ملک بھر میں ضمنی انتخابات جو ہے کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے حکم بھی جاری کر دیا ہے۔ اور عمران خان صاحب جو اس ساری صورتحال میں جب صوبہ خیبر پختونخوا کا دیوالیہ نکل گیا، وہ جس طرح ہیلی کاپٹر کا بے دردی سے استعمال کریں، اس حوالے سے بہت بودی قسم کی دلیلیں دی جا رہی ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور مگر اس سے پہلے کہ ان تمام موضوعات پہ آپ سے بات کو آگے بڑھایا جائے، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جہاں پاکستان کے اندر سیاسی جنگ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، وہاں پر بہت سارے اطراف سے بجا طور پہ یہ تنقید کی جا رہی تھی کہ صوبہ خیبر پختونخوا جہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گزشتہ 9 سال سے ہے، وہ دیوالیہ ہو چکا ہے اور اس کے پاس اپنے عملے کو دینے کے لیے تنخواہیں تک نہیں ہیں، اوپر سے سیلاب کی صورتحال ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ صوبہ خیبر پختونخوا کا ہیلی کاپٹر بلا کسی استحقاق کے کہتے ہیں نا رکشے کی طرح استعمال کریں، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے۔ اور اس پر جناب آج اس کا جواب دیا گیا، اور جواب بھی بندہ سن کے کہتا ہے جی سبحان اللہ۔ جواب دیا جی وہ ایک ان کے افتخار درانی صاحب ہیں جو صوبائی وزیر ہیں غالباً، اور ایک جو عمران خان صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں، اور زلفی بخاری، سید ذوالفقار عباس بخاری اور زلفی بخاری، انہوں نے آج میڈیا سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے جو 13 ارب روپے فنڈ اکٹھا کر کے دیا ہے، تو وہ جو باقی جو فنڈ دیتے ہیں ان کو بھی ہیلی کاپٹر کی سہولتیں حکومتیں دیتی ہیں، تو اس حوالے سے عمران خان صاحب کو بھی یہ سہولت دینا جو ہے وہ بالکل بجا طور پہ ہے۔ لیکن یہاں پر معاملہ سیلاب زدگان کے علاقوں کا دورہ کرنے کا نہیں ہے بھائی جان، یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے 56-57 جلسے اس ہیلی کاپٹر کے اوپر کر چکے ہیں، جس کا سیلاب زدگان کی مہم سے یا اس کے کسی فنڈ ریزنگ سے یا ان کے کسی امدادی سرگرمیوں سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش ہے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس اس چیز کا کوئی معقول جواب ہے نہیں، تو یہ ایک جواز گھڑا گیا۔ اور پھر کسی بھی طرح سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے بھی ان کے خلاف ایک ہیلی کاپٹر کا کیس جو پچھلے دور حکومت میں بنا تھا، جب اس وقت عمران خان سے پرائم منسٹر نہیں تھے چونکہ اپوزیشن میں تھے، لیکن کے پی میں ان کی حکومت تھی تو وہ استعمال کرتے ہیں، نیب میں وہ کیس پھر لٹکا رہا اور پھر اس کو کوئی نتیجہ نہیں نکلنے دیا گیا مبینہ طور پہ۔ تو آج یہ ایک معاملہ ہوا۔ اس سے آگے بڑھتے جناب عارف علوی صاحب جو صدر مملکت ہیں، اور انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی کہ جو امریکہ کی جو سازش والا معاملہ ہے، سائفر والے معاملے پہ، انہوں نے کہا جی میں اس پہ قائل نہیں ہوں یا مجھے اس میں شبہ ہے، اس طرح کی انہوں نے بات کی۔ یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ عمران خان صاحب کے لیے یہ جھٹکا اس لیے ہے کہ عارف علوی صاحب تو ان کے بہت قریبی ساتھی، انہوں نے ہی ان کو صدر بنوایا، پارٹی کے وہ سیکرٹری جنرل بھی رہے، اور عارف علوی صاحب تو وہ شخصیت ہیں جو کہ اپنے صدر کے عہدے کا مبینہ طور پہ ناجائز حد تک استعمال کرتے رہے عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ جب غیر آئینی طور پر عدالت کے حکم کے خلاف جا کے، آئین کے خلاف جا کر جب قرارداد جو تھی عدم اعتماد کی عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے اور اس کو مسترد کیا گیا غیر آئینی طور پر، تو پھر ان کی اسمبلی پہ فوراً ہی عارف علوی صاحب نے لمحوں میں قومی اسمبلی توڑنے کا اعلان کر دیا تھا، اور بالکل دیری لگائی تھی۔ اور اس کے بعد جب وہ سارا کچھ بحال ہو گیا اور ان کو اقتدار سے نکلنا پڑا عمران خان صاحب کو، تو اس کے بعد سے بھی علوی صاحب جو ہیں وہ مسلسل رکاوٹیں پیدا کرتے رہے۔ دوسری حکومت کے لیے وزیر اعظم کو حلف نہیں لیا، وزیروں کا نہیں لیا، بہت سارے کام انہوں نے ایسے کیے۔ گورنر پنجاب کی اسمبلی جو تھی وہ انہوں نے وزیر اعظم کی کئی دفعہ واپس کی، یعنی کہ بطور صدر وہ جو کچھ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا، وہ انہوں نے جائز نہیں دیکھا، انہوں نے ناجائز نہیں دیکھا، جو کچھ کیا تھا اپنی پارٹی کے لیے انہوں نے کیا، جبکہ اپنی پارٹی کے لفظ بھی غلط ہے۔ صدر کو تو کی تو پارٹی ہوتی نہیں ہے آئین کے مطابق کوئی بھی۔ اس کے بعد جو انہوں نے مسلح افواج کے سپریم کمانڈر کے عہدے کا ناجائز استعمال کیا، ناجائز استعمال ایسے کیا کہ یہی تو اب چیز اوپن ہو چکی ہے کہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان سے انہوں نے ملاقات کی، ان کے ترلے کیے، ان کو راضی کیا کہ جو ایوان صدر میں آ کے عمران خان صاحب سے ملیں۔ اور اب تو اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بھی اس چیز کی تصدیق کر چکے ہیں کہ 2 ملاقاتیں باجوہ صاحب سے ہوئی ہیں آرمی چیف کی،
اور اس میں جو کردار تھا وہ سارے کا سارا عارف علوی صاحب کا ہی تھا، اور باجوہ صاحب کی اور جو عمران خان صاحب کی جو دو ملاقاتیں تھیں وہ کچھ اچھے نوٹس پر ختم نہیں ہوئی تھیں. ہم نے آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی صورتحال، اور اس کے بعد اس چیز کی تصدیق ایسے ہوئی کہ ان ملاقاتوں کے بعد عمران خان صاحب جو ہے وہ اور زیادہ مشتعل ہو گئے، اور وہ جلسوں جلوسوں میں اور زیادہ انہوں نے حملے کیے پاک فوج کے والے سے. اور اب تو جسے کہتے ہیں انتہائی مذاق خیز قسم کے ان کے بیانات آنے لگے ہیں. وہی عمران خان صاحب جو کہ کل تک کہتے تھے کہ جی ایجنسیوں کو تو ٹیپ فون کرنے چاہیے پرائم منسٹر کے، ان کو پتہ ہونا چاہیے پرائم منسٹر کی سیکیورٹی نہیں ہو سکتی جب تک فون نہ ٹیپ ہوں. اور آج وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایجنسیوں کو ٹیپ کرنے کا اختیار کس نے دیا ہے. اور کل تک وہ یہ خود اپنے انٹرویوز میں کہتے تھے کہ میں تو ایجنسیوں کے ذریعے وہ عدم اعتماد کا ووٹ لینا تھا تو میں ایجنسیوں کو استعمال کرتا تھا، سیاسی معاملات سیٹ کرنے کے لیے میں ایجنسیوں کو استعمال کرتا تھا، اتحادیوں کو ساتھ رکھنے کے لیے ایجنسیوں کو استعمال کرتا تھا. اور آج وہ کہتے ہیں کہ جی سیاست میں ایجنسیوں کا کردار ہی نہیں ہونا چاہیے. ویسے سبحان اللہ، یو ٹرن تو ہم نے سنا تھا خان صاحب آپ تو اباؤٹ ٹرن ہے، مطلب یو ٹرن سے بھی زیادہ آپ کھڑے کھڑے موقع پہ پھر جاتے ہیں دوسری طرف. چلیں خیر، یہ ایک چھوٹی چھوٹی سی چیزیں تھیں، لیکن عارف علوی صاحب کا ان کے ساتھ سے ہٹ جانے کا بھی ایک مطلب ہے. اور اس کی وجہ مطلب یہ ہے کہ جناب وہ جو انہوں نے کوششیں کی تھی عمران خان صاحب کی، جو باجوہ صاحب سے ملاقاتیں کروائی تھی، وہ پھر کوششیں ان کی آخری کوششیں ثابت ہوئی ہیں. اور جب سے وہ اس میں ناکام ہوئے، یعنی کہ جو عمران خان صاحب کی ملاقات ناکام ہوئی باجوہ صاحب سے، اور وہ فوج کو یا فوج کے چیف کو اس چیز پہ قائل نہیں کر سکے کہ وہ دوبارہ سیاست میں کردار ادا کریں، جو کہ وہ کہہ چکے ہیں کہ اب ہم نہیں کرنا چاہتے. تو پھر عارف علوی صاحب کی میرے خیال ہے اب سافٹ ویئر جو ہے وہ مبینہ طور پہ اپ ڈیٹ ہو گیا ہے. اور ویسے بھی امریکنز کے خلاف عارف علوی صاحب کیسے بات کر سکتے ہیں؟ وہ تو بطور صدر اپنے صاحبزادے کی جو ڈینٹل کلینک ہاسپٹل ہے اس کے ایگریمنٹس بھی کرا چکے ہیں امریکی فرموں سے، جو کہ امریکی ڈالر سے ان کے جو اسپتالوں کے ساتھ ان کی کوئی پارٹنرشپ بھی. اور سندھ ہاؤس کا نہیں، گورنر سندھ کا جو ہاؤس ہے کراچی میں وہ استعمال کیا گیا تھا اس کی تقریب کے لیے بھی. تو کچھ یہ بھی معاملات ہیں، لیکن ان سے زیادہ بڑا معاملہ یہ ہے کہ اب لگتا ہے علوی صاحب کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ان دلوں میں تیل نہیں، اب ان سے جو ہے وہ دوری رکھنا ہی اچھا ہے. آج انہوں نے ایک اس کی وضاحت بھی کی چھوٹی موٹی سی، لیکن وہ وضاحت بھی اپنے اندر مزید فاصلہ پیدا کرنے والی تھی. اچھا، ایک تو یہ معاملہ، اور دوسری طرف میں نے جو آپ سے عرض کی کہ عمران خان صاحب کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکتی جا رہی ہے، ان کے قابل اعتماد ساتھی ان کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. تو بات ہے لانگ مارچ جو عمران خان صاحب بڑے عرصے سے اعلان کر رہے ہیں کہ آج اعلان کروں گا، آج تاریخ بتاؤں گا، کل تاریخ بتاؤں گا. آج بھی دن کو یہی کہہ رہے تھے، کل بھی یہی کہہ رہے تھے، پرسوں بھی یہی کہہ رہے تھے، 5-6 مہینے سے یہی باتیں کر رہے ہیں. لیکن اب وہ معاملہ تقریباً سیمی فائنل مرحلے پہ پہنچ چکا ہوا ہے. اس مرحلے پر جو عمران خان صاحب کو جو سب سے بڑا جھٹکا لگا ہے وہ لگا ہے پنجاب کے وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر کے استعفے کا. اب سے تقریباً 2 گھنٹے قبل ہاشم ڈوگر صاحب نے استعفیٰ دے دیا. اب جیسے کہ استعفے میں لکھا جاتا ہے جی میں ذاتی وجوہات کی بنیاد پر استعفیٰ دے رہا ہوں، اور انہوں نے اپنا استعفیٰ وزیر پنجاب چودھری پرویز کو پیش بھی کر دیا. لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ہاشم ڈوگر صاحب نے 2 وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دیا. ایک جو پاک فوج کے حوالے سے جو ڈائریکشنز دی جاتی تھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیول پر اور ان کے سوشل میڈیا کے لیول پر، ان کی رپورٹس تھیں ہاشم ڈوگر صاحب کے پاس، اور ہاشم ڈوگر صاحب اس سے خوش نہیں تھے کہ وہ پاک فوج کے خلاف کسی قسم کی مہم جوئی کے حق میں نہیں تھے. لیکن جو اس سے بھی زیادہ بڑا معاملہ تھا وہ تھا لانگ مارچ میں عمران خان صاحب جس طرح کی سپورٹ چاہتے تھے پنجاب پولیس سے اور پنجاب کی حکومت سے. تو جو ہاشم ڈوگر چونکہ کرنل ریٹائرڈ ہیں اور وہ وزیر داخلہ پنجاب کے، اور سارا کچھ ان کے وزیر داخلہ کے امن و امان والے سارے معاملات اس کے اختیار میں ہوتے ہیں. بڑا کچھ انہوں نے کیا ان کے لیے، بڑے پرچے ان کی سیاسی مخالفین پر دیے گئے ہاشم ڈوگر صاحب کے دور میں. لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، وہ حد اب گزر گئی تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا. ان کے بھائی صاحب یہ جو آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو فورسز دوں اور آپ کو پیسہ آپ کے اوپر سرکاری خرچ کروں، تو یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، یہ بڑی آپ کی وزارت، تو میں جا رہا ہوں. تو یہ صورتحال ہے جناب ہاشم ڈوگر صاحب کے استعفے کی، جو اصل بیک گراؤنڈ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اب یہ 2 ان کے جو امپورٹنٹ لوگ ہیں عارف علوی صاحب اور ہاشم ڈوگر صاحب جا چکے ہیں، اور 3-4 روز قبل بھی صوبائی کابینہ کے ایک وزیر نے استعفیٰ دیا تھا. پھر عمران خان صاحب نے جو آج ایک تقریر کی وہ بھی بالکل چور کی داڑھی میں تنخواہ والی بات تھی. انہوں نے کہا کہ جی یہ اب میری عوام کو مجھ سے بدگمان کرنے کے لیے، بدظن کرنے کے لیے کچھ ایسا الفاظ استعمال کیا، یا ہمیں رسوا کرنے کے لیے اب میری کچھ گندی ویڈیوز تیار کی جا رہی ہیں جو کہ اب عوام کے سامنے لائی جائیں گی. اب مطلب ہے کہ گندی ویڈیوز خان صاحب صرف آپ ہی کی تیار ہو رہی ہیں اور پاکستان میں کسی کی تیار نہیں ہو رہی، اور وہ پھر وہ آڈیوز کی وہ جو
کٹ پیسٹ کر کے بناتے ہیں نا وہ نواز شریف کی اور شہباز شریف کی اور یہ مریم کی، وہ اپنے جلسوں میں چلاتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم نے کٹ پیسٹ کر کے بنائی، یہ اسی طرح جلی ہماری بھی بنتی ہیں. لیکن وہ فرق ہوتا ہے خان صاحب، اگر وہ اتنی جلی ہیں تو آپ ان کو فرانسک کروا لیں، چیلنج کر دیں ان کو عدالتوں میں جا کے. آپ نہیں کریں گے، آپ تو بعد میں اس چیز پہ ایگری ہو جاتے ہیں. پہلے آپ نے کہا، وہ آپ کی پارٹی نے کہا کہ وہ بشرا بی بی اور ارسلان بیٹا والی جو آڈیو ہے وہ فیک ہے، اور بعد میں آپ نے اپنے انٹرویو میں کہہ دیا کہ وہ دیکھیں نا وہ میری بیوی بات کر رہی تو وہ آڈیو ٹیپ ہوگی اور یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. یعنی کہ آپ نے اس آڈیو کو تسلیم کر لیا کہ وہ درست ہے. یعنی کہ جتنے بیانیے ہیں پاکستان میں غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں، وہ بشرا بی بی کے وہ سگنیچر سے، یعنی کہ علامتی طور پر میں کہہ رہا ہوں ان سے جاری ہوتے ہیں اور ارسلان بیٹا کے تھرو جاری ہوتے ہیں. تو ہر چیز جو عمران خان کے خلاف ہوگی اس کو غداری سے لنک کرنا، تو یہ معاملہ ہے جی. اور پھر عمران خان صاحب وہ جو ایک مسلسل سے کہتے ہیں نا کہ سٹون میں رہتے ہیں کہ وہ ایک دن ایک بات کرتے ہیں یا دوسرے دن دوسری کرتے ہیں، بلکہ اب تو گھنٹوں کے حساب سے بدلتے ہیں. پہلے انہوں نے کوشش کی، انہوں نے پہلے اعلان کیا جی میں بڑا ٹارزن ہوں، میں 9 حلقوں سے الیکشن لڑوں گا، اسمبلی الیکشن کے، قومی اسمبلی کے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو ہائی کورٹ بھیج دیا کہ جا کے کہو جی ہمارے استعفے واپس کرائے جائیں اور یہ الیکشن روکا جائے. ابھی وہ کیس پینڈنگ ہے، ابھی اس پر عدالت نے کوئی حکم امتناعی نہیں دیا. البتہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک اجلاس تھا جس میں جو حکومتوں کی طرف سے استدعا کی گئی تھی کہ جی سیلاب کی صورتحال ملک میں اور ریلیف والا ورک چل رہا ہے تو اس لیے الیکشن ڈیلے کیا جائے. لیکن الیکشن کمیشن نے آج پھر تمام جو انتظامیہ ہے اور پولیس ہے ان تمام کے متعلقہ سیکرٹریز کو اور پولیس افسران کو طلب کیا تھا. ان سے رائے لینے کے بعد الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا جناب کہ الیکشن 16 کو ہی ہوں گے، یعنی کہ 16 جولائی کو پاکستان کے اندر ضمنی انتخابات منعقد کیے جائیں گے اگر اس دوران مزید کوئی نہ آ گیا کچھ اسٹے آرڈر وغیرہ. تو یہ معاملہ ہے جی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جناب یہ معاملہ پہنچا کہاں تک ہے. جو عمران خان صاحب کو لانگ مارچ ہونے کی تیاریوں والی بات ہے، عمران خان صاحب نے اس دفعہ تھوڑا سا تبدیلی کی اپنے طریقہ کار میں. وہ پہلے تو کہتے تھے نا، زبانی کہتے تھے کہ سارے حلقوں کے منیجر ایم پی ایس جو ہر شہر کے عہدیدار ہیں وہ اتنے بندے لے کر آئیں گے، لیکن جب نکلتے تھے تو بندے پہنچتے نہیں تھے. تو اب کی بار انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے آپ ہر ضلع سے ان کے مکمل نام، پتہ، شناختی کارڈ کی کاپیاں، مکمل فہرستیں فراہم کریں گے جو کہ لانگ مارچ میں ہمارے شریک ہوں گے. اور ویسے زبانی لوگوں کے سامنے تو یہ کہتے ہیں نا جی 10 لاکھ لوگ اور 20 لاکھ لوگ اور 30 لاکھ لوگ اور کروڑ بھی کہہ سکتے ہیں جی، کہنے میں کیا حرج ہے. لیکن دراصل اگر اسلام آباد ایک چھوٹا سا شہر ہے، اس کے اوپر اگر کوئی پروٹیسٹ آ کے کرتا ہے، اگر میرے خیال میں 15,000 بندہ ہو تو بہت بندہ ہوتا ہے، اور اگر 20-25 ہزار ہو تو وہ بہت ایکسٹرا آرڈنری بندہ ہوتا ہے. اور اگر 35,000 سے اوپر لوگ ہوں تو یہ جو سائنس کو سمجھتے ہیں جلسے جلوس مظاہرے کی، وہ کہتے ہیں کہ اس کو لاکھوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس کا شمار نظر نہیں آتا. اسلام آباد شہر جیسے شہر میں اگر 20-25-30 ہزار لوگ اگر سڑک پر ہوں تو ایسے لگے گا جیسے لاکھوں لوگ آ گئے. تو عمران خان صاحب وہ لاکھوں والے چکر میں تو اب نہیں ہے، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ بندے جلسے جلوس میں جانا اور بات ہے جی. کوئی میوزیکل پروگرام بھی ہوتا ہے، کوئی شہر میں میلے کا سماحول ہوتا ہے، رونق ہوتی ہے کہ ایکٹیویٹی ہو رہی تھی، لوگ دیکھنے چلے جاتے ہیں. ہینگ لگے نا پھٹکڑی، رنگ بھی چوکھا ہے. لیکن لانگ مارچ میں تو وہ پھر لالے والے بھی نعرے لگتے ہیں نا، وہ تو اس جگہ پر گرم زمین میں تو ہر بندہ پاؤں نہیں رکھتا. تو وہ انہوں نے جناب وہ تیاری کی کہ بندے ہمیں دیے جائے، اور انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ مجھے کم از کم 1 لاکھ بندے کو تو مجھے فہرستیں دے دو، نام، آئی ڈی کارڈ نمبر کے ساتھ، کہ جناب یہ میرے ساتھ جائیں گے اسلام آباد میں. اگر یہ بھی نہ ہوا تو پھر میرے لانگ مارچ نکالنے کا فائدہ کون ہے. سو وہ یہ کوشش کریں کہ وہ 1 لاکھ بندے لائے جائیں اور ان کے لیے فنانس اکٹھا کیا جائے. اور پھر کچھ ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو انہوں نے 3 مقامات سے لائیں گے لوگوں کو اکٹھا کر کے پھر اسلام آباد کی طرف رش کریں گے. ایک تو پنڈی میں وہ کریں گے، نواز شریف پارک جو ہے شمس آباد میں، وہاں پہ اکٹھ کریں گے، اور اس کے بعد فیض آباد کی طرف بڑھیں گے. اوپر سے مری اور آزاد کشمیر والے جو لوگ ہیں وہ ادھر سے جو مری کے راستے میں ہے 17 میل وغیرہ، وہاں پر وہ اس کو اکٹھ کریں گے، اور اس کے بعد وہ آگے چلیں گے. اور خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان سے آنے والے جو قافلے ہیں وہ ان کے ٹیکسلا میں سٹے کریں گے، اور پھر ٹیکسلا سے آگے وہ اسلام آباد کی طرف آ کے اسلام آباد کی مبینہ ناکہ بندی کریں گے. خیر خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ وہ اس طرح حکومت گرا لیں گے، لیکن صورتحال سے بالکل مختلف ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو حکومت کیا تیاریاں کری ہے، حکومت کے کیا پلس مائنس پوائنٹ ہے. حکومت کا جو پہلے مائنس پوائنٹ یہ ہے کہ جو قریبی 2 صوبے ہیں، جو کے پی کے اور پنجاب میں، چونکہ مسلم لیگ کی حکومت نہیں ہے یا حکمران اتحاد کی حکومت نہیں ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو جو انہوں نے فورسز مانگی تھی، اضافی نفری مانگی تھی، وہ ان کو ان 2 صوبوں سے نہیں ملی. یہ ایک ان کا مائنس پوائنٹ ہے. اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو وہاں سے بھی ان کو کوئی نفری نہیں ملی. سندھ سے ممکن ہے ابھی کوئی نفری ان کو مل جائے، لیکن ابھی تک اس کی کوئی آفیشیل تصدیق نہیں کی گئی.
اس کے علاوہ ان کے پاس ایف سی او رینجرز وغیرہ تو ہوتے ہیں، وہ ان کے آن کال ہوتے ہیں، اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوج کو بھی آئین کے آرٹیکل کے تحت طلب کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ صورتحال بن رہی ہے جی، یہ ان کی منفی پوائنٹ تھے، اور جو میں نے آپ کو بتایا وفاقی حکومت کے پلس پوائنٹ کیا ہیں کہ بالآخر رانا ثناء اللہ کے پرزور اصرار پر، یعنی ان کے بار بار کے اصرار پر، بار بار کے مطالبے پر، آج جو ہے وفاقی کابینہ نے اس چیز کا حکم جاری کر دیا ہے کہ جناب جو ان کو اختیارات دے دیے جائیں کہ وہ عمران خان کے لانگ مارچ کو جیسے چاہیں نمٹیں، جس کو چاہیں گرفتار کریں، جو چاہیں کارروائی کریں، جو قانون کے مطابق ان کو فری ہینڈ دیا گیا، یعنی کہ حکومت یا اس کے اتحادی جو ہے وہ اس میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ سو اس کابینہ کے فیصلے کا پہلا نتیجہ یہ آیا کہ جناب ایف آئی اے نے ایک مقدمہ درج کر لیا عمران خان اینڈ کمپنی کے خلاف۔ وہ جو عارف نقوی والا ابراج والا جو کرکٹ میچ جو چیریٹی کے نام پہ کیا گیا تھا شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے، اس کے بعد وہ تحریک انصاف کے فنڈز جو اکاؤنٹس ہیں وہاں پہ پیسے بھیجے کر وہ 2013 کے میں جو سیاست پر خرچ کیا گیا، نام وہ چیریٹی سے اکٹھا کیا گیا تھا، اس پہ ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے جی۔ یہ ایف آئی اے جو ہے وہ کمرشل بینکنگ سرکل ہے، ایف آئی آر نمبر 38 ہے 38 2022 کی، اور یہ جو وقوع ہے 2013 کا ہے، اور یہ کرائم سرکل جو ہے، کرائم سب سرکل جو ہے وہ اسلام آباد کا ہے، ایف آئی اے اسلام آباد زون ہے۔ یہ جناب مقدمہ درج ہوا ہے دفعہ 420 468 471 477 اے 109 پی پی سی اور 523 ایف ای آر ایکٹ، ایف آئی اے ایکٹ ہوگا، یہ ایف ای آر ایکٹ 1947 کا، اور یہ یو بی ایل جناح ایونیو برانچ اسلام آباد جو ہے اس کے حوالے سے یہ کیس رجسٹر کیا گیا۔ یہ جو اس مقدمے کی جو تفتیشی افسر ہیں وہ انسپیکٹر ایف آئی اے ہیں ریحانہ کوثر۔ پہلے بھی ایک خاتون کے اوپر یہ جلسے میں اس کو دھمکیاں دے کے کافی خان صاحب نے نقصان اٹھایا، اب ایک اور خاتون ان کے مقدمے میں تفتیشی بن گئی ہے۔ اچھا، یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس میں کل 11 افراد کے خلاف عمران خان سمیت مقدمہ درج ہوا ہے جی، اور ملزمان نے فارن ایکسچینج ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ ملزمان اس نجی بینک کے اکاؤنٹ کے بینیفیشری ہیں۔ سردار اظہر، طارق، سیف اللہ نیازی، سید یونس، عامر کیانی، طارق شیخ، طارق شفیع بھی نامزد ہیں، اور تحریک انصاف کا اس نجی بینک میں اکاؤنٹ تھا۔ یہ اس ایف آئی آر کا متن میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ، لیکن وہ انگریزی میں لکھی ہے، میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ سنا رہا ہوں۔ اور پھر یہ نیا پاکستان کے نام پر بینک اکاؤنٹ بنایا گیا تھا، اور بینک مینیجر نے جو ہے اس غیر قانونی اکاؤنٹ کو آپریٹ کرنے کی اجازت دی گئی تھی، اس کو بھی 7 ملزم نامزد کیا گیا۔ اس بینک اکاؤنٹ میں ابراج گروپ آف کمپنی سے $21 لاکھ آئے، اور اس حوالے سے تحریک انصاف نے عارف نقوی کا الیکشن کمیشن میں بیان حلفی بھی جمع کروایا تھا۔ ابراج گروپ کمپنی نے تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے، بیان حلفی جھوٹا اور جعلی ہے، ایف آئی آر میں کا یہ متن ہے۔ اور ووٹن کرکٹ کلب سے 2 مزید اکاؤنٹ سے رقم بھی وصول ہوئی ہے، اور نجی بینک کے سربراہ نے مشتبہ غیر قانونی ترسیلات میں مدد کی ہے۔ تو رانا ثناء اللہ کے خلاف بھی وہ ابھی پرچہ ورچہ تو میرے خیال نہیں ہوا، لیکن وہ ایک انکوائری چل رہی ہے ان کے خلاف، اینٹی کرپشن پنجاب میں ان کی گرفتاری کے لیے بھی ٹیمیں شیمیں بھیجی جا رہی ہیں۔ یہ ایک ہے طریقہ دوسرے بندے کو، سیاسی مخالفت میں اس طرح چلتا رہتا ہے۔ ویسے تو رانا صاحب کے خلاف جو پہلے پرچہ ہو چکا ہے ہیروئن والا، اس سے بڑا پرچہ تو یہ نہیں ہے، لیکن یہ جو مقدمہ ایف آئی اے نے درج کیا ہے یہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ یہ ایک پاکستان کے ایک ادارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایک فیصلے کی روشنی میں یہ مقدمہ درج کیا گیا۔ کہا تھا نوٹس ووٹس بھیجے تھے عمران خان صاحب کو ایف آئی اے نے کہ جناب پیش ہوں، اپنا موقف بیان کرے۔ خان صاحب نے کیا، میں تو منتا ہی نہیں، تو وہ پھر پرچہ ہو گیا۔ بھائی جی پرچہ تو پھر رہتا ہے۔ ایک پرچے کو بہت معمولی سمجھا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، ان کا یہ خیال تھا کہ میں طاقت کے عروج پہ بیٹھا ہوں، مجھے کس نے پوچھنا ہے، وہ سارے میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور بعد میں وہی پرچہ جو ہے وہ ان کے گلے کا پھندا بن گیا تھا۔ تو بہت سارے پرچے تھے، یہاں ایک اور بھی ہو گیا، لیکن یہ ایف آئی اے کا یہ پرچہ جو ہے اس کو خان صاحب جو ہے وہ ان کو ایزی نہیں لینا چاہیے اس پرچے کو۔ تو یہ جناب صورتحال ہے، اور کچھ پنجاب میں بھی گڑبڑ چل رہی ہے۔ پتہ چل رہا ہے کہ جو ان دونوں کچھ لوگ کافی ایکٹیو ہوئے ہیں، اون چودھری بھی اور علیم خان بھی جا کے ملے ہیں لندن میں نواز شریف صاحب سے، اور سنا ہے چودھری سرور صاحب جو گورنر ہیں وہ بھی، اور علیم خان بھی، اون چودھری بھی، جہانگیر ترین بھی، اور وہ مخدوم احمد محمود بھی، یہ سارے لوگ اندر خانے بہت زیادہ متحرک ہیں۔ کسی بھی وقت پنجاب اسمبلی میں اسپیکر کے خلاف پہلے تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے، قبل اس کے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے یا ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔